اللہ رب العالمین کی رحمت اور شفقت بھی ہے اپنے بندوں کے ساتھ، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے لیے ہر طرح کی آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ رمضان مبارک کا مقصد اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، کتب علیکم الصیام، بلکہ روزے کا مقصد ہے، صرف رمضان کا ہی نہیں، مکمل روزے کا مقصد ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تقوی انسانی زندگی کا بنیادی حصہ ہے، جس کے بغیر ایک آدمی دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں کبھی بھی اسے کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ اور قرآن کریم کے نازل کرنے کا مقصد بھی اللہ رب العالمین نے یہی ذکر کیا ہے، چونکہ ہمارا موضوع قرآن کریم ہی ہے۔ قرآن کریم کے نازل کرنے کا مقصد بھی اللہ رب العالمین نے یہی ذکر کیا ہے، ہدی للمتقین، کی یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، تقوی والوں کے لیے۔ آج سے جو ہمارا سلسلہ شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ، یہ ہم قرآن کریم میں کئی ساری چیزیں ہیں، اور اس کے اگر تمام پاروں پر اگر ہم غور کریں، تمام صورتوں پر، تمام آیتوں پر ہم غور کریں، تو اس کے اندر بے شمار چیزیں اللہ رب العالمین نے ہمیں سکھائی ہے، اور ہمارے اوپر ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو سیکھیں اور ان کے مطابق عمل کریں۔ ہم ان چیزوں کو سیکھیں اور ان کے مطابق عمل کریں۔ اور اگر ہم قرآن کریم کی تفاسیر، قرآن کریم کی ایک منٹ، میں ایک رول نمبر 30 آپ کو میں ایڈمن بنا رہا ہوں، تو ہے ہوسٹ بنا رہا ہوں، تو آپ انشاءاللہ لوگوں کو ایڈمٹ کرتے رہیے کیونکہ مجھے تھوڑا پریشانی ہو رہی ہے۔ جی سر۔ جی جزاک اللہ۔ ہم قرآن کریم کے اندر اگر دیکھیں تو ہم سورہ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں، اور ہمارا جو منہج ہوگا اس درس میں یہی ہوگا کہ 3 چیزوں پر ہم فوکس کریں گے۔ ایسا نہیں ہے دوسری چیزوں پر ہم دوسری چیزوں کو اگنور کریں گے، نظر انداز کریں گے، لیکن 3 چیزوں پر ہمارا فوکس ہوگا خاص کر کے۔ پہلا تو یہ ہے کہ اخلاق کے تعلق سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کانا خلقہ القرآن، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن کریم، مطلب کہ قرآن ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ کوئی ان میوٹ ہے تو میوٹ کر دو ان کو۔ کام ختم کر کے آؤ جائیں، تم تو جاؤ گی نہیں کام پہ، سسٹر آتی ہے آپ تو میری طرف آئے، سنڈے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا تھا کانا خلقہ القرآن، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل اخلاق قرآن کریم تھے۔ اسی طرح سے دوسری چیز جو ہمارا فوکس ہوگا وہ ہے ایک آدمی کی اپنی ذاتی شخصیت کس طریقے سے وہ بہتر بن سکتی ہے، کس طریقے سے بہتر بن سکتی ہے۔ آدمی خود کے اندر ایسی کون سی تبدیلی لا سکتا ہے کہ لوگوں کے نزدیک مقبول ہو۔ ظاہر سی بات ہے ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ کہیں پر بھی جائے تو اس کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ متاثر ہوں۔ یہ ریاکاری میں داخل نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کے اخلاق بہتر ہو تاکہ وہ لوگوں کے نزدیک معیوب نہ ہو، جسے تنمیت الشخصیہ عربی میں کہہ سکتے ہیں کہ ذاتی تربیت کیسے ہو، یا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کہہ سکتے ہیں ہم۔
اسی طریقے سے تیسری چیز کی قرآن کریم کے اندر ایک بہت اہم چیز بتائی گئی ہے، اور تقریباً اللہ رب العالمین نے جب قرآن کو نازل کیا ہے دنیا والوں کے لیے، تو اس کے اندر اللہ رب العالمین اس چیز کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کر سکتا، بلکہ تمام چیزیں ہی موجود ہیں، تو اس چیز کو بھی اجاگر کرنا، بیان کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک منٹ، ایک منٹ۔ سسٹر آتی آپ ہوسٹ ہیں تو تھوڑا غور سے وہ کریں۔ جی جی، تو اس چیز کو بھی بیان کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ جب ہم اپنے طور سے مطلب دنیا کے اندر کوئی بھی ہم کام کرے تو ہر چیز میں ایک پلاننگ ہونی بہت زیادہ ضروری ہے، جو کہ آج ہمارے اندر بہت زیادہ مفقود ہے، گم ہے، نہیں ملتی ہے، جس وجہ سے ہم دنیاوی طور پر بھی کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں ناکامی کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ ورنہ اصل چیز تو یہی ہے کہ دنیا اور آخرت ہر چیز کے لیے، ہر ایک چیز کے لیے ایک آدمی کے پاس پلاننگ ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے شریعت کا کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے جو منظم نہ ہو، جو چیز منظم نہ ہو، جس کے اندر تنظیم نہ ہو۔ हेलो سر میوٹ ہو گئے آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل ٹاپک پر ابھی ہم شروع نہیں ہوئے، لیکن تھوڑا ایک مطلب تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ مائک کو میوٹ رہنے دیں، ان میوٹ نہ کریں، اور جو بھی ہوسٹ ہیں تو وہ تھوڑا اس پر دھیان دیں۔ اللہ آپ سبھی کا جزائے خیر دیں۔ ہم شروع کرتے ہیں سیدھے سورۃ الفاتحہ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 7 آیتوں کی سورہ ہے، جسے سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے، اور اسے ام القرآن بھی کہا گیا ہے، قرآن کی ماں بھی کہا گیا ہے۔ قرآن کی ماں اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے، جیسا ہر چیز کا مقدمہ ہوتا ہے نا، کسی بھی کتاب کا، کہ اس کتاب میں کیا کیا موجود ہے پہلے ہی خلاصے کے طور پر بیان کر دیا جاتا ہے، تو اس طریقے سے سورہ فاتحہ کے اندر اللہ رب العالمین نے تمام چیزوں کو بیان کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ اسے شفا بھی کہا گیا ہے کہ یہ سورۃ الشفا ہے، شفا کے طور پر بھی ایک آدمی اگر رقیہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے شفا عطا کرتا ہے۔ اس سورہ کے اندر پہلی آیت جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آداب میں سب میں بنیادی چیز ہے۔ کسی بھی ادب میں اخلاق کا پہلا مرحلہ ہے یہ کہ آدمی کسی بھی چیز کو، کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین کا نام لے، کیونکہ توفیق دینے والا، طاقت دینے والا اللہ رب العالمین ہی ہے۔ توفیق دینے والا اور طاقت دینے والا اللہ رب العالمین ہی ہے۔ اور ہر چیز اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی کام شروع کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بسم اللہ سے ہی شروع کرتے تھے۔ اس کے بعد ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ تو اللہ رب العالمین کی ہم یہاں تعریف کر رہے ہیں، لیکن اس کے اندر ایسی کیا چیز ہے جو ہمیں اخلاق سکھاتی ہے؟ اس کے اندر ایسی کیا چیز ہے، اس کے اندر ایسی کیا چیز ہے جو ہمیں اخلاق سکھاتی ہے؟ تو اس میں انعام، جس پر انعام ہو، ایک آدمی اگر کسی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے، اچھا رویہ اختیار کرتا ہے، تو اسے چاہیے کہ جس نے بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے اس کا شکر ادا کرے، اس کا شکر ادا کرے۔ اور یہی چیز یہاں پر اخلاقی طور پر ہمیں اس آیت کریمہ سے سیکھنے ملتی ہے کہ اگر ہمارا رب اللہ رب العالمین ہے جس نے ہمیں دنیا کی بے شمار نعمتیں عطا کیا ہے، ہر طرح کا انعام اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے، تو منعم کا شکر ادا کرنا ہمارے اوپر واجب اور ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مستحب ہے کہ یہ تو چلتا ہے، چلے، نہ کرے تو کوئی بات نہیں، کہ کر لیے تو بہتر ہے، ایسا بھی نہیں، بلکہ ہر حال میں اللہ رب العالمین کا شکر ہونا چاہیے۔ اور یہ اخلاق کا بہت بنیادی پہلو ہے۔ ہمارے ساتھ کوئی حسن سلوک کرے اور ہم اس کا شکر ہی نہ ادا کریں تو وہ انسانی طور پر، یہ تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے کہ لوگ شکر ادا نہیں کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین کیا ہے، ان کو دیتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے نزدیک دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ ورنہ اللہ رب العالمین نے اتنی ساری نعمتیں ایک عام آدمی کو جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کرتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو استعمال کر کے اس کی تعریف کسی اور کے لیے کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین پھر بھی بندوں کو وہ دے رہا ہے، ان پر انعام کر رہا ہے۔ تو منعم کا شکر، انعام کرنے والے کا شکر، یہ اخلاق کا بہت ہی بنیادی پہلو ہے۔ اور ایک بندے کو شاکر ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کی پہلی آیت ہمیں یہی بتاتی ہے کہ ایک بندے کو اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہونا چاہیے ہر حال میں۔ شکر گزاری کے کئی سارے طریقے ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، یعنی اس کا ذکر کیا جائے، اس کو یاد کیا جائے اور اس کی نعمتوں پر شکر اس کا ادا کیا جائے زبان کے ذریعے سے۔ الرحمن الرحیم، بڑا ہی مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب اللہ رب العالمین ہمارا رب ہے، ہماری تربیت کر رہا ہے، تو تربیت کے اندر اللہ رب العالمین کون سا پہلو اپناتا ہے؟ ہمیں پال رہا ہے، ہمیں پوس رہا ہے، ہمیں ہماری زندگی کو چلا رہا ہے، جس طرح سے ماں باپ کو، اس سے کہیں زیادہ، یہ اللہ رب العالمین کے لیے مثال کے طور پر بیان نہیں کر رہا ہوں، بس سمجھنے کے لیے کہ جس طرح سے ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں تو ان کے اندر کبھی رحمت اور شفقت کا پہلو ہوتا ہے، کبھی سختی کا، تو اللہ رب العالمین تو کہیں زیادہ بلند ہے، اللہ رب العالمین کے جیسی کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے الرحمن الرحیم، بڑا ہی مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ ایک پہلو ہے نرمی کا۔ پھر دوسرا پہلو اللہ رب العالمین کی تربیت میں یہ ہے مالکی یوم الدین، کہ قیامت کے دن کا، فیصلے کے دن کا مالک ہے۔ یہ سختی کا بھی پہلو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ سختی کے ساتھ ساتھ امتحان کا بھی پہلو ہے کہ دنیا کے اندر اگر تم اللہ رب العالمین کی تربیت میں ہو تو ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب اللہ رب العالمین ساری چیزوں کا حساب اور کتاب لے گا۔ تو بندے کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس کا ہر طریقے سے ہر چیز پر، ہر نعمت پر اللہ رب العالمین اس کا امتحان لینے والا ہے، پوچھنے والا ہے، سوال کرنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں پر عبودیت کا ذکر ہے کہ بندے کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگا رہے۔ اگر اس کو اس امتحان میں کامیاب ہونا ہے تو صرف عبادت اللہ کی کرے، مدد مانگنا ہو تو صرف اور صرف اللہ سے ہی، کچھ بھی کام ہو، دنیا کی کوئی بھی چیز ہو، اللہ رب العالمین کے علاوہ کہیں اور اسے نہیں جانا ہے۔ یہ توکل کا اور توحید کا سب میں عظیم مرحلہ ہے، یہ سب میں ہائی لیول کی چیز ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کی ہی عبادت کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، دنیا کے اندر کوئی بھی پریشانی آئے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی طرف ہی
رجوع ہو، یہ ایمان اور توکل پیدا ہو جائے گا، اللہ رب العالمین خود بخود اس کے اوپر انعامات اور احسانات کی بارش کرے گا۔ اس کے بعد ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی۔ تو یہاں پر ایک پلاننگ کے تعلق سے ایک چیز یہ ہے کہ ایک آدمی کو ہمیشہ اپنا ہدف، مقصد زندگی کا متعین کر کے رکھنا چاہیے۔ دنیا میں کوئی بھی کام کرنا ہو، یہ آیت ہمیں جہاں سیدھے راستے کی دعا کی ہدایت دیتی ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین سے سیدھا راستہ مانگنا ہے، سیدھے راستے کی ہدایت طلب کرنی ہے، تو اسی طریقے سے ہمیں ہدف بھی متعین رکھنا چاہیے کہ کون سا راستہ۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی بھی راستے پر چلیں، بلکہ المستقیم، سیدھا راستہ۔ تو دنیا میں بھی ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہوں تو ہمارا ہدف متعین ہونا چاہیے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ ہم کسی مقصد کے لیے نکلے ہیں، کوئی بھی چیز، کوئی بزنس کرنا ہے، کوئی بھی کام کرنا ہو، تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہدف متعین ہونا چاہیے کہ اس سے ہمیں ملنا کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ ساری چیزوں کا متعین ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر غصہ ہوا اور نہ ہی گمراہ لوگ۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے کئی ساری چیزیں سکھائی ہے اس آیت کریمہ میں، ویسے کہ ایک آدمی کو جب بھی ہدایت مانگنی ہو، سیدھا راستہ مانگنا ہو، تو انعام جن کا ہوا ہے ان لوگوں کے راستے کو دیکھیں، ان لوگوں کے ہی راستے کو اختیار کرنا ہے جن پر انعام ہوا ہے، جن پر غضب ہوا ہے، جو لوگ غصہ، جو لوگ ناکام ہو گئے ہیں زندگی میں۔ آدمی کبھی بھی ان لوگوں کی زندگی سے سبق حاصل نہیں کرتا ہے، سبق اس کی زندگی سے ہی حاصل کیا جاتا ہے اگر اسے کرنا ہے۔ ایک ہوتا ہے بچنے کے لیے، تو بچنے کے لیے تو پچھلی قوموں کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں خود کیا ہے، جن پر عذاب آیا کہ دیکھو اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن کرنے کے لیے اگر ہمیں دیکھنا ہے تو ان لوگوں کو دیکھنا ہوگا جو دنیا میں کامیاب ہوئے ہیں، اور دنیا میں انبیاء، صدیقین، شہداء، صحابہ، ان لوگوں سے بڑی کامیاب جماعت کوئی نہیں گزری ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ ان لوگوں کی زندگی سے ہی سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اسلاف جو ہمارے ہیں، جن کے طریقے سے ہمیں اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے، صحابہ اکرام ہیں، پہلے تو انبیاء کی جماعت ہے، پھر صحابہ کی جماعت ہے، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، اور ہمارے اسلاف میں جو لوگ کامیاب ہیں ان لوگوں کے زندگی کو اپنا اسوہ اور نمونہ بنائے اگر ہم دنیا کے اندر کامیابی چاہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ چیز ہمیں آخرت میں بھی کامیابی دینے والی ہے۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ شروع ہوتی ہے، بہت مختصر میں ذکر کر رہا ہوں۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ شروع ہوتی ہے، اور اس کے اندر ایک بہت بنیادی چیز اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 2 میں ذکر کی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ایک چیز کی طرف رہنمائی کی ہے جو کہ ایک آدمی کو دنیا میں کامیاب کر سکتی ہے، سکون کی زندگی اگر کوئی چاہتا ہو تو وہ کیا کرے، اسے بس ایک چیز سے بچنا ہے، اور وہ ہے شک کی بیماری۔ شک ایسی چیز ہے، شک اور وہم ایسی چیز ہے جس نے کئی سارے خاندانوں کو توڑ دیا ہے، اور اسی طریقے سے شک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے کئی سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، مطلب دوستی میں دراڑ آ جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک آدمی دنیا میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کچھ بھی کرنا چاہے اسے کامیابی نہیں ملے گی اگر اس کے اندر شک ہو۔ لیکن اگر کوئی قرآن کریم پر عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کو شک کو اپنے دل سے نکالنا ہوگا، لا ریب فیہ، جس کے اندر کوئی شک نہیں۔ یہ کتاب کی خاصیت ہے، قرآن کریم کی خاصیت ہے کہ اپنے آپ اس کتاب کے اندر ذرہ برابر شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، اور یہ کتاب خود ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ مطلب ایک آدمی کو یقین ہونا چاہیے، ایمان ہو اس کا کہ اگر ہمیں ہدایت مل سکتی ہے، کامیابی مل سکتی ہے تو اسی کتاب کے ذریعے سے ملے گی۔ ایسا نہیں کہ تھوڑا اس میں دیکھ لیتے ہیں، چلو ہم نے سب کر لیا تو اس کو بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ خاص کر کے رقیہ وغیرہ کے معاملے میں لوگ اس چیز کو اپنا مطلب ہے کہ ہم نے سب جگہ سے علاج کر لیا، نہیں ٹھیک ہوئے تو اس کو بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ ایسا نہیں، بلکہ توکل اور ایمان کے ساتھ اگر ہم سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو ہی پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین
سحر کا اثر ختم کر دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر ہوا, جادو ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے ایمان اور توکل اور یقین کے ساتھ کیا ہے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو پڑھا. ایمان اور یقین تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مضبوط کس کا ہوگا؟ آپ نے پڑھا اور شفا مل گئی. ایک صحابی انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے ایک آدمی پر دم کیا تو بچھو کے زہر کا جو اثر تھا اللہ رب العالمین نے اسے ختم کر دیا. تو خود ہی رقیہ ہونا چاہیے, خود ہی کریں اور پورے ایمان اور یقین کے ساتھ کریں. اس کے بعد ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون, اور یہ ینفقون سے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کا ذکر کیا ہے, اور ایک مومن کی خاصیت یہ ہے کہ وہ زندگی کو بہت بہتر طریقے سے, منظم طریقے سے بسر کرتا ہے, خود بھی اچھا دکھتا ہے اور لوگوں کا خیال رکھتا ہے. دنیا کے اندر 3 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. ایک وہ ہے جو کسی کی نہیں سوچتے, نہ اپنے بارے میں سوچتے ہیں نہ دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں. دوسرے وہ ہیں, اور یہ سب میں ناکام لوگ, دوسرے وہ ہے جو صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں, دوسروں کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں, ذرہ برابر نہیں سوچتے ہیں. اور اس طرح کے لوگ آج دنیا کے اندر ہر جگہ بھرے ہوئے ہیں. اس طرح کے لوگ جو دوسری قسم کے لوگ ہیں کہ صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں, اپنا فائدہ سوچتے ہیں, دوسروں کا فائدہ, دوسروں کے بارے میں ان کے دل میں ذرہ برابر خیال نہیں ہوتا ہے. اور یہ بھی کیا ہے, یہ کوئی کامیاب لوگ نہیں ہیں, گرچہ یہ ظاہری طور پر کامیاب ہو جائے لیکن ان کو ذہنی طور پر جو سکون دنیا کے اندر ملنا چاہیے وہ نہیں ملتا ہے. تیسرے وہ لوگ ہیں جو خود کے بارے میں بھی سوچتے ہیں, دوسروں کے بارے میں بھی, دوسروں کو فائدہ کس طریقے سے پہنچے, دوسروں کا نقصان نہ ہو. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, کہ لوگوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں چاہے ان کو کوئی مشقت اور پریشانی ہی کیوں نہ ہو, مشقت میں ہی کیوں نہ رہنا ہو, وہ دوسروں کو کیا ہے ترجیح دیتے ہیں. تو یہ جو صفت کے لوگ ہیں یہ صفت ایمان والوں میں ہونا چاہیے. یہ صفت ایمان والوں کی ہی ہے, دوسروں کی نہیں. یہ صفت صرف اور صرف ایمان والوں کی ہوتی ہے جو قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرتے ہیں. اس لیے اللہ رب العالمین نے کیا ہے ریب کے بعد فوراً ایمان کا ذکر کیا ہے. اللہ ریب فیہ, ریب کے بعد ایمان کا ذکر کیا ہے کہ ایمان والوں کے اندر یہ صفات ہوگی کہ غیب پر ایمان رکھنا, نماز کو قائم کرنا, لوگوں کی مدد کرنا, تعاون کرنا, مما رزقناہم ینفقون, جو کچھ ہم نے دیا ہے اسے خرچ کرتے ہیں. اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے پھر آگے کہا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون, یقیناً یہی لوگ ہدایت پر ہے اپنے رب کی طرف سے اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. اور اسی طریقے سے یہ چیز کیا ہے, آخرت کا بھی بیچ میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا, بالآخرۃ ھم یوقنون, کیونکہ آخرت کا جو خوف ہے وہ انسان کو ظلم اور بد اخلاقی سے بچاتا ہے. دوسرے پر ظلم نہیں کرے گا, بندہ بد اخلاق نہیں ہوگا اگر اس کے اندر آخرت کا خوف ہوگا. پھر اس کے بعد ایک دوسری قسم ہے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. یہ وہ دوسری قسم کے لوگ ہیں جن کا میں نے ذکر کیا تھا کہ جو نہ اپنے بارے میں سوچتے ہیں نہ دوسروں کے بارے میں. یہ کون ہے؟ ایک کفر کرنے والے, مطلب ہم انہیں سمجھ سکتے ہیں کہ کفر کرنے والے خود بھی گھاٹے اور خسارے میں ہیں اور دوسروں کو بھی گھاٹے اور خسارے میں رکھے ہوئے ہیں. تو ان کی یہ لوگ کیا ہے پوری زندگی اللہ رب العالمین کی ناشکری میں اور صرف اپنا دنیا میں بدامنی کیوں ہے, انہی لوگوں کی وجہ سے ہے کہ یہ لوگ کیا ہے ناشکرے ہیں. اللہ رب العالمین نے جس چیز جو انعام ان پر دیا ہے وہ اسے بھلا بیٹھے ہیں اور دل کو اس طریقے سے سخت بنا بیٹھے ہیں کہ مطلب نہ اپنے بارے میں ان کو سوچنے کی فرصت ملتی ہے نہ دوسروں کے بارے میں. اب اس کے بعد تیسری آیت نمبر 8 سے لے کر 20 تک اللہ رب العالمین نے منافقین کا ذکر کیا ہے, اور منافقین کی زندگی جو ہے یہ پلاننگ سے خالی ہوتی ہے. ان کی زندگی میں کوئی پلان نہیں ہوتا ہے, مطلب کامیابی کہاں ملے گی. منافق کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ وہ کبھی کفر والوں کی طرف ہوتے ہیں کبھی ایمان والوں کی طرف ہوتے ہیں, جہاں فائدہ دکھائی دے وہاں پر وہ نکل پڑتے ہیں. تو مطلب ان کی زندگی میں کوئی پلان نہیں ہے, وہ صرف اور صرف اپنا فائدہ, تھوڑا بھی فائدہ دکھا وہاں چلے گئے, جہاں معمولی سا نقصان دکھا وہاں سے ہٹ گئے. تو بظاہر ایک مومن کے لیے ہو سکتا ہے کبھی زندگی میں کہیں نقصان دکھے تو وہ ایک اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے, لیکن ایمان پر ڈٹے رہنا
اسے کامیاب بنا دیتا ہے. اور پھر اس کے سامنے ایک آیت ہمیشہ ہوتی ہے ان مع العسر یسرا کہ بے شک سختی کے بعد کیا ہے آسانی ہے. ٹھیک, تو یہ چند چیزیں ہم نے دیکھا سورہ آیت نمبر 20 تک. پھر اس کے بعد مختصر میں بہت بیان کرتا ہوں کیونکہ تھوڑا ہم شروع ہی لیٹ ہوئے ہیں. تو پہلا یہ ہے, اس کے بعد ہے کہ آیت نمبر 30 میں, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں ایک آدمی جو ادارے اور کہیں لوگوں پر ذمہ دار ہوتا ہے, نگراں ہوتا ہے, تو اس کا اسلوب کیا ہونا چاہیے. یقیناً اللہ رب العالمین تو حاکم ہے, اللہ رب العالمین سب کا مالک ہے, لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں اس آیت میں کچھ چیزیں سکھائی ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 30 میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. جب تمہارے رب نے کہا فرشتوں سے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں, تو لوگوں نے کہا ایسی قوم بنانے والا ہوں جو ایک کے بعد آئے گی, ایک جائے گی دوسری آئے گی, ایک جائے گی دوسری آئے گی. قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. فرشتوں نے کہا کیا تو اس میں ایسی قوم کو رکھے گا جو اس میں فساد پیدا کرے گی اور خون بہائے گی. ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں, تیری پاکی بیان کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو. یہ تو اللہ رب العالمین تھا جو جانتا تھا, لیکن ایک حاکم کی, ایک امیر کی ذمہ داری یہاں پر یہ ہوتی ہے لوگوں سے مشورہ کرے. یہ آیت ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے سامنے بات کو رکھا, کم سے کم بات کو رکھا. فرشتوں نے جب اعتراض کیا تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو. تو یہاں پر یہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں, مطلب فرشتوں نے جو چیز کہا تھا, کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ اس میں یہ جو کہہ رہے ہیں جو چیز میں جانتا ہوں نہیں جانتے ہیں, اس لیے یہ اس جملے کو کہہ رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا. لیکن اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے سامنے بات کو رکھا کہ میں ایسا ایسا کرنے والا ہوں. پھر فرشتوں کو ذمہ داریاں بھی دینا تھا, فرشتوں کو ذمہ داریاں بھی دینا تھا. تو فرشتوں کے سامنے اللہ رب العالمین نے رکھا کہ ایسی قوم آئے گی, ایسی نسل, ایسی قوم کو میں دنیا میں بھیجنے والا ہوں. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حکمت کا ایک پہلو اپنایا. اسی لیے سورہ 32 اس آیت کریمہ کی سورہ بقرہ آیت نمبر 32 میں فرشتوں نے کیا کہا تھا, انک انت العلیم الحکیم, بے شک تو جاننے والا حکمت والا ہے. کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں نے کہا, ایسا نہیں کہ اللہ رب العالمین نے کہا نہیں میں نے کہہ دیا ہے تو تم کو کرنا ہی ہے, تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ہے تو کرنا ہی ہے, تم کو بارش برسانا ہے تو کرنا ہی ہے, ایسا نہیں. یا یہ کہ تم, ایسا بھی نہیں کہ فرشتے اپنی ذمہ داری سے بھاگ رہے تھے, اور بھاگ بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ حاکم کا اللہ رب العالمین کا حکم ہے. لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین نے کیا اسلوب اپنایا, اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو چند چیزوں کے نام سکھائے, اور پھر فرشتوں سے پوچھا بتاؤ اب تم بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہے. فرشتے نہیں بتا سکے. تو ایک اللہ رب العالمین نے کیا ہے, ایک بات چیت کے ذریعے سے فرشتوں کے اندر, فرشتوں کو مطمئن کر دیا کہ جو اللہ رب العالمین کر رہا ہے اس کے اندر یقینی طور پر خیر ہے, جو اللہ رب العالمین کر رہا ہے اس کے اندر یقینی طور پر خیر ہے. اسی طریقے سے اس آیت کریمہ میں علم کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے کہ علم حاصل کرنا کتنا ہمارے لیے ضروری ہے. علم ایک انسان کو مہذب بناتا ہے, با اخلاق بناتا ہے. چاہے وہ کسی بھی طرح کا علم ہو, حلال اور جائز ہی علم ہونا چاہیے. تو ایسا علم کیا ہے, لوگوں کو مہذب اور با اخلاق بناتا ہے, ان کے اندر ان کے اخلاق کو بہتر بناتا ہے. تو علم کی اہمیت پتہ چلتی ہے پھر کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو کس طریقے سے, پہلے اللہ رب العالمین نے کہا دیکھو میں بنا رہا ہوں, فرشتوں نے انکار کیا تو اللہ رب العالمین نے کہا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو. یہ کہنے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو مطمئن کرنے کے لیے, ایسا نہیں کہ ڈانٹ کر کے خاموش کرا دیا, ایسا بالکل نہیں, نعوذ باللہ, بلکہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے, اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو مطمئن کرنے کے لیے ایک اسلوب اپنایا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ. جب فرشتے نہیں بتا سکے تو انہوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا, ہمیں اس چیز کا علم نہیں مگر جو تو نے ہمیں سکھایا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا جب آدم علیہ السلام نے بتایا تو پھر فرشتوں نے, اللہ رب العالمین جو علیم الحکیم ہے, اور اس کے علاوہ دوسری جو آیتیں ہیں, جی
اور پھر اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا کہ دیکھو میں فلم انبأهم باسمائهم، جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو نام بتا دیا، اللہ رب العالمین نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا میں آسمان و زمین کے غیب کو جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ پھر اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو شرف کے طور پر، مقام کے طور پر، عزت کے طور پر فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور اس میں ابلیس بھی داخل تھا، لیکن ابلیس نے کیا کیا؟ تکبر کیا، کبر کیا، اور کبر یہ انسان کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے۔ کبر سے بڑی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان کو تکلیف اور پریشانی اور مصیبتوں میں ڈالتی ہو۔ کبر ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو پریشانی میں ڈھکیل دیتی ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں کبر بھی داخل ہے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ آتا ہے، آیت نمبر 40 سے شروع ہوتا ہے یہ کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایایا فرہبون۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے بنو اسرائیل کو، یعنی نصارہ کو، یہود، خاص کر یہود مراد ہے، یہود پر اللہ رب العالمین نے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اللہ رب العالمین نے جن جن نعمتوں کو نازل کیا تھا ان ساری نعمتوں کا ذکر کیا ہے، ان ساری نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ اور ان نعمتوں کا ذکر اس لیے بھی کیا تاکہ دیکھیے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ان کو اطاعت کا بھی حکم دیا۔ پہلے تو منعم کی، یعنی جس نے انعام کیا ہے اس کی اطاعت تمہارے اوپر واجب اور ضروری ہے، اس کی اطاعت تمہارے اوپر واجب اور ضروری ہے۔ پھر انہی آیتوں کے درمیان میں اللہ رب العالمین نے انہیں شکر کا بھی حکم دیا ہے کہ تمہارے لیے واجب اور ضروری ہے کہ جس نے انعام نازل کیا ہے، تمہیں ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، اس کا تم شکر ادا کرو۔ ہم ان آیتوں کو دیکھیں گے، اس سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 44 میں اللہ رب العالمین نے کہا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو جبکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو؟ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا ہے ایک داعی کے لیے، داعی کے ناحیے سے اگر ہم اس آیت کو دیکھیں تو داعی کے لیے واجب اور ضروری ہے کہ جس چیز کا حکم لوگوں کو دیتا ہے اس پر خود بھی عمل کرنے والا ہو، ورنہ اس کے لیے سخت وعید ہے، سخت سزا کی دھمکی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر اگر ہم مینجمنٹ کے طور پر، ایک ادارے کو چلانے کے طور پر دیکھیں کہ ہم لوگوں کو حکم دے، لوگوں کو کہیں تم ایسا کرو اور خود نہ کریں، تو یہ چیز کیا ہے؟ وہ اس ادارے کی ناکامی کا سب سے بڑا سبب ہوتی ہے کہ جب امیر اور حاکم اور جو لوگوں کو حکم دے رہا ہے وہ خود ہی نہیں کرتا ہے تو لوگ کیا ہے، ہو سکتا ہے اس کے سامنے ڈر سے کر لے لیکن بعد میں نہ کرے۔ تو اس چیز سے بچنا ہے، اس چیز سے بچنا واجب اور ضروری ہے کہ ایک آدمی جس بھی چیز کا حکم لوگوں کو دیتا ہے خود بھی اس کو کرنے والا ہو۔ ظاہر سی بات ہے برائی سے اور شر سے تو ہمیشہ بچنا ہی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ سورہ بقرہ پڑھیں، انہی آیتوں کی تلاوت کریں، اللہ رب العالمین نے اسلوب کون سا اپنایا ہے؟ دیکھیے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، جب ہم نے تم کو نجات دیا، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ، اللہ رب العالمین نعمتوں کو گنا رہا ہے، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دیا۔ اور اسی طرح سے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ اللہ کو ظاہری طور پر دیکھ لیں، پھر اللہ نے موت دے کر کے دوبارہ تم کو زندہ کر دیا، تم نے کفر کیا، شرک کیا، اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا، تم کو اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ کر کے داخل ہونا، تم اپنے مطلب سرین کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے، اللہ نے حتہ کہنے کہا تم نے ہنتا کہہ دیا، تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پانی چاہیے، اللہ رب العالمین نے پانی تمہیں دیا، مطلب ایسی جگہ جہاں پر پانی نہیں تھا وہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی مارا اور وہاں پر پانی نکل آیا، اور ہر قبیلے کے لیے الگ الگ چشمہ جاری کیا۔ اسی طرح سے تم نے اللہ رب العالمین سے جنت سے کھانا طلب کیا تو اللہ رب العالمین نے آسمان سے تمہارے لیے کھانا نازل کیا۔ تو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا، ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو اٹھایا، پھر بھی اللہ رب العالمین اتنے غصے میں تھا کہ طور پہاڑ کو اٹھا لیا، اس کے باوجود اللہ نے انہیں دبایا نہیں، اس پہاڑ کو ان کے اوپر گرایا نہیں۔ تم نے موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانے کے لیے جب موسیٰ علیہ السلام سے تم نے مطالبہ کیا کہ اس شخص کا قاتل کون ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا گائے کو ذبح کرو، تم نے ان کا مذاق اڑانے کے لیے الگ الگ چیز کے مطالبے کیے۔ تو اتنی ساری نعمتوں کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، اور اس سے پہلے کیا تھا؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم،
اے بنی اسرائیل تم ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر نازل کیا ہے. اس کے علاوہ بے شمار نعمتوں کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر کیا ہے، جو کہ یہود کی خاصیت تھی کہ وہ ہمیشہ کیا ہے، جب بھی کوئی نبی آتا تو کہتے ہم جب بھی کوئی نبی آئے گا ہم اس کی بات کو مانیں گے، لیکن اگر نبی آ جاتے تو کیا کہتے او کلما عاهدوا احدا نبذه فريق منهم بل اکثرهم لا يؤمنون کہ جب بھی وہ عہد کرتے ایک فریق ان میں سے کیا ہے عہد کو توڑ دیتا، اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. اور جب کوئی رسول اللہ کے پاس سے آتا اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے جو چیز ان کے ساتھ تھی تو ایک فریق اہل کتاب میں سے کیا ہے اسے توڑ دیتا، مطلب رسول کے عہد کو توڑ دیتا اور اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے کر لیتے، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں. آج ہماری بھی معاملہ ایسا ہے کہ اللہ رب العالمین کا حکم آتا ہے، ہم درس سنتے ہیں یا ایک نصیحت کی جاتی ہے یا کوئی پریشانی آتی ہے، اللہ رب العالمین سے عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں ہم نہیں کریں گے، لیکن جب ہمیں دنیا دکھائی دیتی ہے اور اس کے اندر ہمیں معمولی سا فائدہ دکھتا ہے تو ہم سود کے ربا کے احکامات کو، خاص کر کے ربا ہی مثال کے طور پر لے لیں، مثالیں تو کئی ساری ہو سکتی ہیں، لیکن سود کے احکامات کو ہم ایسے نظر انداز کر دیتے ہیں گویا کہ اللہ نے اس بارے میں کوئی حکم نازل ہی نہیں کیا. ہمارا دل اتنا سخت ہو چکا ہے، نعوذ باللہ، اللہ رب العالمین محفوظ رکھے، کہ اتنا سخت دل ہو چکا ہے کئی لوگوں کا کہ پتا ہے یہ سود ہے، یہ حرام ہے، لیکن پھر بھی کیا کہتے ہیں کہ اگر نہیں کریں گے تو کیسے چلے گا. یہی یہود کی بھی صفت ہے، کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے کر لیتے ہیں گویا کہ وہ اسے جانتے ہی نہیں ہیں. پھر اس کے بعد آیت نمبر 104 میں تو یہ صفات، ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے. منعم جس نے انعام کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین، اس آیت کو یاد رکھے کہ جس نے انعام کیا ہے اس کی اطاعت واجب ہے اور اس کا شکر واجب ہے، اور یہ صرف رمضان میں نہیں پوری زندگی بھر ہونا چاہیے. اور شکر کا طریقہ کیا ہے وہ انشاءاللہ آگے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، جہاں ہم موقع اس وقت دیکھیں گے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا، اے لوگو جو ایمان لائے تم راعینا نہ کہو انظرنا کہو. اس آیت کریمہ میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 میں بہت اہم حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے کہ ایک بندے کو الفاظ کے استعمال میں بہت خیال رکھنا چاہیے. کوئی ایسا لفظ استعمال نہ کرے جس سے سامع یعنی سننے والے کو کوئی تکلیف پہنچے، سننے والے کو کوئی تکلیف پہنچے، خاص کر کے اگر وہ شریعت کا معاملہ ہو. دیکھیے را الف عین اور اس پر کسرہ، راعی کے معنی ہوتے ہیں ہمارا خیال کرو، را الف عین اور اس پر کسرہ، راعی ہمارا خیال کرو. اور ایک ہوتا راعی عین کے بعد یا بھی تھوڑا کھینچ کر کے، تو کیا معنی ہو جاتا ہے چرواہے یعنی بکریوں کے چرانے والے. تو راعینا کے معنی ہے ہمارا خیال کرو اور راعینا کے معنی ہے اے ہمارے چرواہے. تو نعوذ باللہ یہود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، یہود نہیں بلکہ منافقوں کی جو جماعت تھی جو اصل میں یہود ہی تھی لیکن بظاہر مسلمانوں میں داخل تھے، صحابہ کے ساتھ رہتے تھے. تو وہ کیا کہتے تھے جب صحابہ کہتے تھے راعینا ہمارا خیال کیجئے، تھوڑا آہستہ کہیے یا کچھ کہیے، تو مطلب صحابہ راعینا کہتے تھے تو منافقین کیا کہتے تھے راعینا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کے لیے، نعوذ باللہ. تو اللہ رب العالمین نے اس لفظ کو بھی صحابہ کو منع کیا کہ تم یہ لفظ بھی مت کہو، ایسا موقع ہی نہ دیا جائے دشمن کو کہ وہ ہمارا استہزاء کر سکے، ہمارا مذاق اڑا سکے، ہے نا. تو یہاں پر بھی یہی چیز ہے. اور اسی طریقے سے عام زندگی میں بھی، ہماری عام زندگی میں بھی اخلاق کا بہت بنیادی پہلو ہے کہ عام زندگی میں بھی ہمیں ایسے ہی الفاظ استعمال کرنے چاہیے جو دو معنی والے نہ ہو، جس کا معنی بالکل واضح ہو اور آسانی سے سننے والے کو سمجھ میں آ جائے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک ذمہ دار کسی کو حکم دیتا ہے کسی کام کے کرنے کا اور اس انداز میں کہتا ہے، اگر اس کو نکالنا ہے جاب سے، نوکری سے نکالنا ہے تو کیا کریں گے، اس انداز سے اس کو حکم دیں گے کہ وہ پریشان ہو جاتا ہے کروں یا نہیں کروں، کرے تو پھنستا ہے، نہ کرے تو پھنستا ہے. تو یہ چیز بھی نہیں ہونی چاہیے، یہ چیز بھی دو معنی والے الفاظ کبھی بھی استعمال نہیں کرنے چاہیے. سر ایکسکیوز می سر، جی السلام علیکم. وعلیکم السلام.
सर वो 100 पार्टिसिपेंट हो गए ना, तो और स्टूडेंट्स ऐड होना चाहते बट आ नहीं रहा सर। वो लोगों को यूट्यूब पर भी लाइव नहीं आ रहा बोल के बता रहे, कोई मैसेज कर रहे सिस्टर सर कि आप सर से बात करें बोल के। हाँ, वो एक्चुअली वो कुछ सेटिंग में प्रॉब्लम हो गई है, जी तो इंशाल्लाह कल से ज्वाइन करेंगे। जी ठीक है सर, ठीक इंशाल्लाह। जी, जज़ाकल्लाह खैर। तो अल्फाज को बहुत संभाल के इस्तेमाल करना चाहिए। आयत नंबर 104 ये हमें बताती है, और ये चीज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी है कि मतलब एक आदमी अपनी शख्सियत को निखारना चाहता है तो ऐसे अल्फाज, बुरे अल्फाज, खराब अल्फाज, इन अल्फाज से अपने आप को बचाना चाहिए। वक़ूल उन्जुरना, कहो हमें देखो, हमारी तरफ देखो। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया। वस्माउ, और साथ साथ सहाबा को कहा कि ये लफ्ज कहने की जरूरत ही नहीं आनी चाहिए, बल्कि तुम गौर से सुनो। तो एक आदमी की बात को सुनना ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ बोलने वाले नहीं होना चाहिए, बल्कि सुनने वाले होना चाहिए। अगर कोई आपसे कुछ कहना चाहता है तो उसकी बात को पहले गौर से सुन लीजिए। कई मरतबा ऐसा होता है कि लोग सुनते नहीं हैं, और ना सुनने की बुनियाद पर वो खुद को परेशानी में डाल लेते हैं। मतलब एक आदमी कुछ कह रहा है, तो अगर उसकी बात को मुकम्मल सुन लिया जाता तो हो सकता है उसकी बात से ही सामने वाला अपना बचाव कर सकता था। लेकिन वो उसके बोलने से पहले ही ये बंदा जो है, जो दूसरा शख्स है, वो इतना बोलने लगता है, सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। और ये घरों में इख्तलाफात जो होते हैं उसकी एक बुनियादी वजह ये भी है, उसकी एक बुनियादी वजह ये भी है कि मतलब लोग सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो सुनने की भी आदत डालनी चाहिए। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा करते थे, जिस तरह से तुम बोलना सीखते हो उसी तरीके से सुनना सीखो। और उसके बाद सूरह बकरा आयत नंबर 105 में है कि मा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीन अन युनज़्ज़ल अलैकुम मिन खैरिन मिन रब्बिकुम वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिहि मन यशाउ वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। कि अहले किताब में से और मुशरिकीन में से जिन लोगों ने कुफ्र किया है, वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारे रब की तरफ से खैर नाजिल हो। तो एक आदमी को इस सिफत से भी बचना है, इस सिफत से अपने आप को बचाना है कि दूसरे पर कोई इनाम नाजिल हो रहा है तो उसके बारे में हसद और कीना अपने दिल में ना रखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, अपनी रहमत से अल्लाह जिसे चाहता है खास कर लेता। अल्लाह ने जिसे चाहा अपनी रहमत से खास कर लिया। अल्लाह बड़ा फजल देने वाला है। तो अल्लाह अपनी रहमत से जिसे चाहता है देता है दुनियावी तौर पर, ये तो दुनिया की चीजें हैं। और उखरवी मामलात में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसे चाहता है देता है। बंदे को चाहिए कि कोशिश करे। वो चंद आयतें आगे आएंगी आज भी इंशाल्लाह। मैं और ज्यादा मुख्तसर करने की कोशिश करूंगा कि मतलब अल्लाह का फजल जब लोगों को मिलता है तो दूसरे को उससे हसद और कीना नहीं रखना चाहिए, ये लाजिम और जरूरी है। इसी तरह से उसके बाद आयत नंबर 106 में है कि मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नाति बिखैरि मिनहा औ मिथलिहा। हम कोई भी आयत मनसूख नहीं करते हैं या भुलाते नहीं हैं, मगर ये कि हम उससे बेहतर या उससे जैसी कोई चीज ले आते हैं। जब ये इस आयत का हम एक मुख्तसर तौर से वो देख लें कि यहूद ने कहा तुम्हारा रब तो भूल जाता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी करने कहता है, कभी मना कर देता है। कई सारी चीजें हैं जो मनसूख हुई हैं, शरीयत में कई सारे अहकामात हैं जो मनसूख हुए हैं। तो उन लोगों ने कहा कि तुम्हारा रब तो कभी कहे, मिसाल के तौर पर किबला ले लीजिए। पहले बैतुल मक़दिस की तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ने का हुक्म था, बाद में काबतुल्लाह हो गया। तो जब काबा का हुक्म हुआ तो उन लोगों ने इस तरह से और भी चीजें हुई, तो उन लोगों ने कहा तुम्हारा रब तो भूल जाता है, पहले क्या हुक्म दिया था फिर क्या हुक्म दे रहा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जवाब दिया ऐसा नहीं है, अगर कोई बेहतर चीज होती है तो हम उसे लाते हैं। इंसानों के एतबार से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम को नाजिल किया है। अब कुरान करीम का उसलूब ये है कि अल्लाह ने, और अल्लाह रब्बुल आलमीन का उसलूब भी यही है कि बंदों के लिए जिस जमाने में जो चीज बेहतर थी अल्लाह ने हुक्म दिया। जब वो चीज सहाबा के लिए बेहतर और खैर नहीं थी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको किया ये कि उससे बेहतर मौका आ गया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले हुक्म को खत्म करके दूसरा हुक्म नाजिल कर दिया। तो पता चला कि अगर कोई प्लान बनाते हैं हम, तो उसके अंदर कई मरतबा होता है अरे मैं इतनी मेहनत से बनाया और हमारे जिम्मेदार जो है उन्होंने उसके अंदर तब्दीली कर दी। बेहतर है तो तब्दीली वाजिब और जरूरी है जिसके अंदर तमाम लोगों के लिए खैर हो। और वक्त के मुनासिब क्या है, प्लानिंग भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब और ये प्लान में तब्दीली होना कोई मायूब चीज नहीं है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदों के लिए देखता है कि इसमें पहले इनके लिए खैर था लेकिन अब खैर नहीं है,
یعنی کہ جیسے شراب کا حکم لے لیجئے، پہلے شراب میں کیا ہے، مطلب ان کو فوری طور پر منع کرنا، ان کو اسلام سے پھر سکتے تھے، اللہ رب العالمین نے حکم کو باقی رکھا، نہ اس کے بارے میں اچھا کہا نہ برا کہا، لیکن جب ایمان مضبوط ہو گیا تو اللہ رب العالمین نے حکم نازل کیا کہ اب تمہارے اوپر شراب حرام ہے۔ اسی طرح سے کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ وہ ذمہ دار یا یہ کہ کوئی بڑا ہے، مالدار ہے تو اس کے لیے دنیا میں کامیابی یقینی ہے، یا یہ کہ وہ کسی خاص قوم سے تعلق رکھتا ہے تو اسے ہی کامیابی ملنی چاہیے، اگر وہ فلاں ذات سے تعلق رکھتا ہے تو اس کو ہی یہ مقام اور مرتبہ ملنا چاہیے، ایسا نہیں ہے، بلکہ محنت ہر ایک کے لیے واجب اور ضروری ہے، اور یہ چیز جنت میں داخلے کے لیے بھی ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ جو یہودی یا نصرانی ہوگا وہی جنت میں داخل ہوگا، یہ تو ان کی آرزو ہے، ایسا نہیں ہے۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تم اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو یہودی یا نصرانی ہونا، یا یہ کہ کوئی بڑے مرتبے کسی بڑے شخص کی اولاد ہونا، یا یہ کہ اپنے آپ کو اونچا سمجھنا، تو یہ چیز کیا ہے، انسان کو ناکام بنا دیتی ہے، اگر کامیابی چاہیے تو اسے محنت کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے سورہ بقرہ آیت نمبر 114 میں ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو لوگوں کو اللہ کی مسجد میں جانے سے روکے کہ اللہ کا اس میں ذکر کیا جائے اور اس کو برباد کرنے کی کوشش کرے۔ دنیا کے اندر اگر ایک قوم کسی اللہ کی عبادت کرنے والی قوم کو مسجد سے نکالے یا ان کو کسی بھی طریقے سے پریشان کرنے یا ڈرانے کی کوشش کرے تو انہیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کامیاب ہو گئے، بلکہ اللہ رب العالمین کہتا ہے اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے، اس میں یہاں میں مفہوم بیان کروں گا کہ ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ کا عذاب ان پر نہ آ جائے کہ وہ اس میں داخل ہو، یہ تو خاص مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن یہ کہ ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو لوگوں کو اللہ کی عبادت سے، اللہ کے ذکر سے یا اللہ کی عبادت کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں یقینی طور پر اللہ رب العالمین نے رسوائی رکھی ہے، اور آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین امامت اور پیشوائی کسے عطا کرتا ہے، امامت، پیشوا، یا یہ کہ ایک آدمی اسے کوئی بڑا عہدہ مل جائے، یہ کن لوگوں کے لیے ہوتا ہے، جن کو اللہ رب العالمین آزماتا ہے اور جن کو اللہ رب العالمین چن لیتا ہے۔ خاص کر کے ایک آدمی اگر موحد ہو، توحید والا ہو، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرتا ہو اور صحابہ کے طریقے کو اپناتا ہو، تو ایسے لوگوں کو کامیابی یقینی طور پر ملتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور وہ آزمائش میں کامیاب بھی ہوئے تو اللہ رب العالمین نے کہا میں تمہیں لوگوں کا امام بناؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری ذریت کو بھی، میری اولاد کو بھی بنانا۔ یہاں پر ایک چیز اور ہے کہ اولاد کی فکر آدمی کو ہمیشہ ہونی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی فکر تھی اپنی ذریت کی، گرچہ وہ ابھی نہیں آئی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو فکر تھی کہ میری ذریت کا کیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد و پیمان ظالموں کے لیے نہیں ہے، ظالموں کے لیے میرا عہد و پیمان نہیں ہے۔ اگر وہ ظلم کریں گے، اللہ کے ساتھ شرک کریں گے تو ان کو امامت نہیں عطا ہوگی۔ تو ایک آدمی یہ نہ سوچے اگر وہ ایمان والا ہے، مسلمان ہے، ایمان والا تو ایک ہائی لیول ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ مسلمان ہے، مسلمان گھرانے میں ہے تو اللہ اس کو عذاب سے محفوظ رکھے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین جن طریقوں سے اسے آزماتا ہے اس میں کامیابی لازمی اور ضروری ہے۔ اور اولاد کی بہترین تربیت کی فکر ہونی چاہیے، یہی چیز آیت نمبر 132 اور 33 میں ہے۔ دیکھیں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، یعقوب علیہ السلام کا، کہ ان لوگوں نے اپنے انتقال کے وقت فکر کی اپنی اولاد کی، اور اپنی وصیت کس بات کی کرتے تھے، مال کی نہیں، بلکہ لا تموتن فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری موت ایسی حالت میں ہونی چاہیے کہ تم مسلمان رہو، اسلام کی حالت میں ہی ہونی چاہیے۔ یعقوب علیہ السلام اتنا زیادہ فکر مند ہو گئے اپنی اولاد کی تربیت کے لیے، مطلب زندگی بھر تربیت کی، اس کے باوجود انتقال کے وقت وہ پوچھنے لگے کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، پوچھ رہے ہیں،
ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، ہم نے تو بچوں کو بتا دیا ہے اللہ کی عبادت کرنا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ بالکل بیٹھا دینا ہے مضبوطی کے ساتھ ذہن میں، اور تربیت کے ساتھ ساتھ اس سے بار بار اس چیز کا سوال بھی ہونا چاہیے کہ جیسے انہوں نے سوال کیا اپنے بچوں سے، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو ان لوگوں نے کہا ہم تمہارے معبود کی اور تمہارے آبا کے معبود کی، ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کی معبود کی عبادت کریں گے، جو کہ ایک ہی معبود ہے، ایک ہی اللہ ہے۔ اسی طریقے سے اس سے پہلے دعا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، دعا سے ایک آدمی کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، خاص کر کے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، دعوت الصائم کے بارے میں، روزے دار کی دعا کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دعا، روزے دار کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے۔ تو دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، دعا انسانی زندگی کا لازمی جز ہے۔ اگر ایک آدمی کو دنیا میں کامیابی چاہیے، آخرت میں کامیابی چاہیے، تو دعا بہت زیادہ ضروری ہے، اور خاص کر کے کوئی نیک کام، اچھا کام کرنے کے بعد دعا ہونا چاہیے، کوئی آدمی اچھا کام کرے اس کے بعد خاص کر کے وہ دعا کرے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو بنایا تو ان لوگوں نے اس کی قبولیت کی، مطلب ہماری اس محنت کو ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہم سے قبول کر، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ پھر وہاں پر ان لوگوں نے اپنے اسلام کے استقامت کی، نبی ہیں، اور نبی بھی کون؟ جن کو اللہ رب العالمین نے کہا فَأَتَمَّهُنَّ، جتنی بھی آزمائش اللہ رب العالمین نے جن بھی طریقوں سے آزمایا سب میں کامیاب ہو گئے۔ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ، ہمیں تیرا تابع دار اور اطاعت گزار، مسلمان ہمیں بنا کر رکھ تیرے لیے، اور ہماری ذریت کو بھی، اور ہمیں ہماری عبادت کا طریقہ سکھا دے۔ تو پتہ چلا کہ نبی بھی کیا ہے، سیکھتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ ان پر کوئی خاص وہ ہوتا تھا، بلکہ اللہ رب العالمین باقاعدہ فرشتوں کو بھیج کر کے عبادت کا طریقہ سکھاتا تھا، جیسا کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھ کے بتایا تھا، وقت بتانے کے مقصد سے۔ اور اس کے بعد آخری جو ہمارا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ ایمان اسی کا فائدہ دے گا جو نبی اور صحابہ کے طریقے کے مطابق ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور اسے صحابہ نے کیسے کیا ہے، اپنی زندگی میں ان تمام احکامات کو کیسے اپلائی کیا ہے، جو اس طریقے پر ہوگا اسی کے لیے کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ قرآن کریم کن لوگوں کے سامنے نازل ہو رہا تھا؟ صحابہ کی جماعت کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا تھا، لیکن اس وقت کون سی جماعت موجود تھی؟ صحابہ کی۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا اگر وہ لوگ یعنی تمہارے بعد آنے والے لوگ ایمان لاتے ہیں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسا تم ایمان لائے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تب ہی وہ لوگ ہدایت پائیں گے۔ اگر وہ منہ پھیریں گے یعنی تمہارے طریقے سے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ اختلاف میں پڑ جائیں گے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، بس ان قریب اللہ ان کے لیے کافی ہوگا، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ تو یہ سورہ بقرہ کا یا یہ کہیے پہلا پارہ ہمارا مکمل ہوتا ہے یہاں پر۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے سنا اللہ رب العالمین اسے اپنی زندگی میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اخلاق کو بہتر بنائے، ہمارے کردار کو بہتر بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، آمین۔ انشاءاللہ کل 12 بجے ہی شروع ہوگا، اور اس سے کچھ وقت پہلے یعنی 12:30 تک انشاءاللہ ہم مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج تھوڑا لیٹ بھی شروع ہوا تھا اور کافی لیٹ ختم ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری اس بیٹھک کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی سوال اگر نہ ہو، صرف ایک سوال اگر کسی کا ہو تو کر سکتے ہیں۔ جی سسٹر نسرین۔ سر وہ سسٹرز پوچھ رہے ہیں سر کہ اس کی ریکارڈنگ مل سکتی ہے کیا؟ ہاں اس کی ریکارڈنگ انشاءاللہ مل جائے گی۔ جی ٹھیک ہے سر، جزاک جی اللہ۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔